العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي لا يبلغ من حكم الفاعلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي بالاتهام سيد البرية والسراج المزيد القوف بالدر صاحب البقاء والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل فرج علي وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين للشمال. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق صلوات اللهم صل على محمد وعلى فرج علي سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یا علی آپ سے محبت رکھے گا مگر مومن اور بغض رکھے گا مگر منافق. کہ کوئی بندہ تجھ سے محبت نہیں کر سکتا سوائے مومن کے اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا سوائے منافق کے. ہر چیز کی کیونکہ وجہ ہوتی ہے. ایک دن بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے تھے کیونکہ عادت تھی ان کی مولا علیہ السلام کی غیبت کرنا برائیاں بیان کرنا اور اس گروہ کے سامنے سے ابلیس گزرا. جی میں نیلل الشرائع سے پڑھ رہا ہوں. میں آپ کو بتایا تھا میں کتاب کا حوالہ دینا ضرور سمجھتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی بندہ باتیں آئیں شائیں بیان کرے. نیلل الشرائع شیخ صدوق کی اور نیلل الشرائع آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ کتاب ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہے, یہ سبب ہے تو ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں سبب ہے. تو یہی لکھا کہ ایک گروہ بیٹھا تھا, ظاہر کوئی تو ہوگا نا, انہوں نے نام لے لیا ہم بھی نہیں لیتے, تو کوئی تو ہوگا نا کہ بیٹھا تھا گروہ اور مولا علیہ السلام کی برائی کر رہا تھا, برے الفاظ سے یاد کر رہا تھا. تو یہ گزرا. تو کون ہے؟ کہا میں ابو مرہ ہوں. ابلیس اپنا تعارف کرا رہا ہے وہاں ان لوگوں میں, میں ابو مرہ ہوں. کیا تو ہماری باتیں سن رہا تھا؟ ہاں میں تمہاری باتیں سن رہا تھا. تم علی کی برائی نہیں کر رہے تھے, اس علی کی جس کے بارے میں رسول خدا نے غدیر قوم میں فرمایا جو شیطان کو یاد ہے ان کو یاد ہی نہیں. شیطان کو بھی یاد ہے. کہا تمہارے نبی نے نہیں کہا تھا, مخاطب بھی کر رہے تمہارے نبی نے نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ شیطان ابلیس کہہ رہا
याद दिला रहा है। वाह जी वाह। तुम्हें नहीं कहा था तुम्हारे नबी ने, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलियुन मौलाहु, अल्लाहुम्मा गालिबुन मालाहु व आदिबुन आदाहु वंसुर मन नसरहु वख्ज़िल मन ख़ज़लहु। इतनी लंबी सारी सरकार ने सुनता है, दुआ भी मांगी थी कि अल्लाह जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, ऐ अल्लाह दोस्त रख उसको, अल्लाह वाले मन वाला हो जिसको दोस्त रखे। नारे हैदरी जो मोहम्मद की जात पर बुलंदर सलवात। वज्जल फरज सरकार की हदीस के अल्फाज उसको याद है, मुसलमानों को याद नहीं। अजीब हैरानी की बात नहीं है कि क्या दुआ मांगी थी सरकार ने, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, अल्लाह तू उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, वादे मन वाला हो, और तू उसको दुश्मन रख जिससे जो अली से दुश्मनी रखे, तू उसको दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखे, उसको दोस्त रख जो अली से दोस्ती रखे। वंसुर मन नसरहु, तू उसकी मदद फरमा जो अली की मदद फरमाए। वख्ज़ुल मन ख़ज़लहु, और जो अली को छोड़ दे तो उसको छोड़ दे। कितनी गहराई है इस दुआ में। और कह कौन रहा है? लोग कहते हैं कि आपकी आदत है कि बार बार दोहराते हैं। मैं बार बार दोहरा के ज़हन नशीन बात कराना चाहता हूँ, शैतान को याद है, मुसलमानों को याद है कि वो बात गदीर कुम वाली शैतान को याद है पर मुसलमानों को याद नहीं। शैतान याद दिला रहा है उस गिरोह के सामने आके कि तुम्हारे नबी ने ये कहा था। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या तू अली को दोस्त रखता है? इतनी बड़ी बातें जो कर रहा है, ए अबू मुर्रा, ए इब्लीस, इब्लीस होके अली से दोस्ती? कहा नहीं, दोस्ती मैं नहीं रखता, मगर उनको जानता और पहचानता जरूर, उनको जानता और पहचानता जरूर हूँ। कहा वो कैसे? आगे फिर दलील बयान करता है कि वो ऐसे कि 12,000 साल मैंने इबादत की अल्लाह की, इतनी ज्यादा, कहीं 12 लाख भी है, 12,000 साल भी, तो 12,000 साल इबादत की और मेरी पसंद आई इबादत। मुझे पहले आसमान पर ले जाया गया और वहाँ अचानक अंधेरा छा गया और एक नूर गुजरा। तो फरिश्ते सुबह कुद्दूसुन रब्बुना रब्बुल मलाइका की तस्बीह भी करने लगे और सजदा भी करने लगे। तो अचानक निदाए गायबी से आवाज आई और आपस में कह के रहे थे, ये रब का नूर है, ये रब का नूर है। किसका नूर है? तो अल्लाह की तरफ से, निदाए गायबी की तरफ से, हातिफ गायबी की तरफ से आवाज आई, ये कोई न नबी मुर्सल का नूर है न किसी का है, ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नूर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आली मुहम्मद वज्जल फरज अली। जब को शक हुआ अली पर खुदा होने वाली शक हुआ, तो फरिश्तों ने भी यही शक किया कि ये खुदा का नूर है। हाँ, खुदा का नूर तो जरूर है, मगर ये अली इब्न अबी तालिब का नूर है, क्योंकि अल्लाह का नूर इनका नूर है ना। उसी नूर से तो ये हस्तियां हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं। मगर उस वक्त वहाँ मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नूर। और एक और मुकाम भी है कि जब क़यामत वाले दिन जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नतियों में पहले तो ऐसे होगा कि जैसे हमारे वक्त इधर 12 महीने इसी तरह लाइट होगी, फिर अचानक अंधेरा छा जाएगा, बिल्कुल अंधेरा हर तरफ। अब सारे लोग परेशान हो जाएंगे, ये क्या हो गया?
تو اچانک دو ہستیاں کسی بات پر مسکرائیں گی اور ان کے دندان مبارک سے جو نور نکلے گا وہ پورے جنت میں پھیل جائے گا. تو وہ ہستیاں کون ہوں گی؟ جناب مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام اور سیدہ صلی اللہ تو ان ہستیوں کا نور ہوگا. اچھا پھر اس سے تھوڑا سا پس منظر اگر دیکھیں اسی بات کا جو میں نے شروع کی ہے محبت علی، تو مولا علیہ السلام سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اژدہا علامت تھا حلالی اور حرامی کی. آپ نے سن رکھا، میں دوہرا رہا ہوں اسے. حلالی اور حرامی کی پہچان تھا ایک اژدہا. اور جب مولا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کعبے میں تشریف لائے اور بعد میں پھر اس جگہ بھی تشریف لائے جہاں اژدہا آتا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ اژدہا تو آیا، اس نے سونگتا تھا وہ مر جاتا تھا. اگر حرامی ہوتا حلالی ہوتا بچ جاتا. یہ آیا اور دو انگلیوں سے چیر دیا. قاتل کرنا. اب لوگ پریشان ہو گئے، اے ابو طالب یہ کیا کر دیا؟ تیرا بیٹا آیا، اس سے پہلے تو حلالی اور حرامی کی پہچان تھی وہ اژدہا، اب اژدہے کو مار دیا، اب کیا بنے گا؟ تو جناب ابو طالب نے اور سرکار رسول خدا نے بھی یہ حدیث ہے یہ فرمایا کہ اب، اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی بھی حدیث ہے یہی جو میں نے شرائع سے پڑھ رہا ہوں کہ سرکار رسول خدا کے زمانے میں ہم حلالی اور حرامی کی پہچان کیسے کرتے تھے اور حکم رسول خدا سے کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے. کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا تھا کہ اپنی اولادوں کا امتحان دو، اپنی اولادوں کا امتحان دو اس کے حلالی اور حرامی ہونے کی. کیسے؟ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد علی محمد. کیسے امتحان دیں؟ فرمایا علی کا ذکر کرو ان کے سامنے، اگر ان کا چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا یہ حلالی ہے. اس کی ماں نے خیانت نہیں کی. اور اگر سمجھو کہ علی کا نام آیا اور قاتل کا نام الٹ ہو گیا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حرامی ہے. کیوں حرام؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میری پہلے سے یہی عادت ہے، آپ سمجھ بھی رہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے، جا کے دیکھ لینا 15-12 ہے. بشارکم فی الاموال والاولاد. یہی شیطان جس کی بات کر رہا تھا، یہی شیطان شریک ہوتا ہے. بشارکم فی الاموال والاولاد، ان کی اموال میں بھی ان کی اولاد میں بھی. جی جو علی کو نہیں مانتا، جو حرامی ہے، اس کے باپ کے نطفے سے پہلے شیطان کا نطفہ ہوگا. جی یہی وجہ ہے، مین وجہ ہے کہ وہ حرامی ہے. اب حرامی کیسے مانے؟ حرامی کو کیا پتا ہے علی کیا ہے؟ اور یہی تو وجہ ہے کہ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک قتل کیا تھا. نعوذ باللہ، نبی قاتل نہیں ہوتا. تو اصلاح کا مقصد تھا. دوپہر کے وقت چلے تھے اور دو بندے لڑ رہے تھے، وہ بھی لمبا سارا واقعہ میں ادھر نہیں جاتا. تو ایک تھپڑ مارا، بندہ مر گیا. مقصد تو یہ نہیں تھا، مگر ڈر رہے تھے، مصر جانے سے ڈر رہے تھے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ علی افضل کی موسیٰ افضل. اب یہاں دیکھو، علی علیہ السلام نے کوئی بندہ چھوڑا تھا عرب کا، کسی گھر کا، مارا تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر تھا نا، مگر چھوڑا تو کوئی نہیں تھا. مگر پھر بھی گئے اور بغیر ڈر کے نڈر ہو کے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندہ قتل کیا تھا
اور ڈر رہے تھے کہا فرزگار میں کیسے جاؤں، مجھے وہ قتل کر دیں گے۔ مصریوں کا میں نے ایک بندہ مار دیا، اور مولا علیہ السلام نے ہر گھر میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا۔ یہی تو وجہ تھی لوگوں کی عداوت کی، یہ جن لوگوں نے عداوت کی ہے اور آج تک چل رہی ہے، کیوں؟ ان کی نسلوں کو مارا تھا مولا علیہ السلام۔ مارا تو اللہ اس کے رسول کی رضا میں مارا تھا نا، اپنی رضا میں کوئی شامل تھی۔ آپ کو یاد ہے میں دوہراتا ہوں کہ جنگ خندق میں جب عمر بن عبد الودود نے جب مولا اس پر سوار ہوئے اور اس نے تھوک دیا تھا، مولا اتر گئے تھے، تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ دیکھا، علی نے بچپنا دکھایا نا، دیکھا دشمن ہاتھ آیا تھا چھوڑ دیا۔ فرمایا علی سے پوچھیں گے، جب علی آئیں گے تو اسے پوچھ لینا۔ تو جب مولا تشریف لائے تو سرکار رسول خدا نے پوچھا یا علی اس کو دشمن کو کیوں چھوڑ دیا تھا، یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیوں چھوڑا تھا۔ فرمایا یا علی اپنی زبان سے بیان کریں، آپ کی زبان سے بیان کرنا اچھا لگتا ہے، بیان کریں۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس نے مجھ پر تھوکا تھا، اگر میں اس وقت اس کو قتل کر دیتا تو میرا یہ ذاتی غصہ شامل ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل نہ ہوتی، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ صلوات اللہ